السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا؟ آپ کو جو سبق شہر تھا اس کے اندر سے ہوم ورک ملا تھا کرنے کے لیے، تو مجھے امید ہے سب بچوں نے کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں، آج جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا مزیدار سا سبق ہے جس کا نام ہے ہائے میرے انڈے ہائے میرے بچے. آپ کی کلاس کا نمبر کے اعتبار سے یہ 15واں سبق ہے. اس میں دراصل ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے جو کہ بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی باتیں سوچتے رہتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں، لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، اور کرنے کے لیے اگر کبھی کھڑے بھی ہو جائیں تو اس کو اتنے بے تکے پن سے کرتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ نہ کرتے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ آپ کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے، کیا باتیں آئیں گی، کیا سیکھیں گے. شیخ چلی کرتا کچھ نہ تھا، بیٹھا بڑی بڑی باتیں سوچتا رہتا، دل میں منصوبے بناتا رہتا. اس کی ماں نے کہا، بیٹا ماشاء اللہ جوان ہو، گھر بیٹھے منصوبے ہی نہ بناؤ، باہر نکلو، کوئی کام کاج کرو، محنت مزدوری کرو، 4 پیسے کماؤ تاکہ گھر کا خرچہ چلے. شیخ چلی، جی امی، میں آج جاؤں گا، کام کروں گا، پیسے کما کر لاؤں گا. ماں، دل لگا کر کام کرنا، اپنے خیال ہی میں نہ رہنا. جیسے گھر میں بیٹھے منصوبے بناتے ہو اسی طرح کام میں بھی منصوبے ہی نہ بناتے رہنا. شیخ چلی، امی فکر نہ کریں. یہ کہہ کر شیخ چلی گھر سے نکل گیا. سیدھا بازار پہنچا. وہاں ایک تاجر کے پاس انڈوں کا ٹوکرا تھا. اسے مزدور کی ضرورت تھی. اس نے شیخ چلی سے پوچھا، بھائی مزدوری کرو گے؟ شیخ چلی نے کہا، جی ہاں. تاجر بولا، انڈوں کا یہ ٹوکرا میرے گھر تک لے چلو، میں تمہیں 20 روپے دوں گا. تو یہ تو ہمارا ہو گیا آج کا پڑھنے کا کام. اس سے آگے شیخ چلی نے اس کے ساتھ کیا کیا، جیسے کہ اس کی ماں نے بولا تھا کہ بیٹھے ہوئے منصوبے ہی نہ بناتے رہنا جیسے کہ تم گھر پہ بناتے رہتے ہو، بلکہ کام میں دھیان لگانا. دیکھیں گے شیخ چلی نے اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کیا یا نہیں کیا، یا انڈوں کے ساتھ کیا کیا، یا 20 روپے کما کر کیا کرنے کا پلان کیا. ٹھیک ہے، تو ہم اپنا آج کا کام کر لیتے ہیں. کلاس ورک میں بچوں آپ کے پاس کیا کام ہے؟ پہلے یہ سوال ایسے ہی لکھ لیجیے، یوں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. ٹھیک ہے بچوں، آپ کے لیے آج کا پہلا سوال، شیخ
चिल्ली की आदत क्या थी। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपको पता है कि आपकी सेकंड क्लास आ गई है, बोर्ड पर आपको जवाब नहीं लिखवाया जाता, लेकिन हाँ क्योंकि सेकंड क्लास है तो आपको बता दिया जाता है कि सवाल का जवाब कैसे लिखेंगे। कॉपी वो भी नहीं करना होता, खुद लिखना होता है। शेख चिल्ली की आदत क्या थी? तो देखें, शेख चिल्ली की आदत थी कि वो कुछ ना करता था, बड़ी बड़ी बातें सोचता था और सिर्फ मंसूबे बनाता था। तो आपको इसका जवाब कैसे लिखना है? शेख चिल्ली की आदत थी कि वो कोई काम ना करता, बैठे बैठे सोचता रहता और बड़े बड़े मंसूबे बनाता रहता था। ठीक है बच्चों, लिख लिया जवाब। इसके दूसरा सवाल लिख लेते हैं हम। शेख चिल्ली ने माँ से क्या कहा? शेख चिल्ली से माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा था ना। तो शेख चिल्ली से माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था बाहर निकलो, काम काज करो, मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाओ ताकि घर का खर्चा चले। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा छोटा सा और आसान सा सवाल है। आसान ऊपर वाले भी थे लेकिन उनके जवाब थोड़े बड़े बड़े थे। ताजिर ने कितने रुपए देने का कहा? तो ताजिर ने कितने रुपए देने का कहा था बच्चों? ताजिर ने कहा था ये अंडे मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्लास में करने का काम। सब बच्चे कर चुके होंगे। अब घर के लिए थोड़ा सा होमवर्क लीजिए। होमवर्क है, अब क्लास वर्क नहीं है। पढ़ाए गए सबक की राइटिंग करनी है। ठीक है बच्चों, राइटिंग को राइटिंग के तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हर लफ्ज़ को साफ़ सुथरा करके बनाएंगे। हर लफ्ज़ लाइन पे आकर ख़त्म होगा सिवाय मीम के। अगर कहीं मीम आ रहा है, जैसे ये होम का, ये देखें ये नीचे उतरता है। ठीक है, सब लफ्ज़ ये लाइन है आपकी और ये उससे नीचे उतरा हुआ है।
صرف میم آپ کا لائن سے نیچے اترتا ہے، پھر آپ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ لکھنے کے لیے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ جتنا فاصلہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ لکھنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اگلے لفظ میں بھی اتنا ہی اور ہر لفظ میں اتنا فاصلہ چھوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی رائٹنگ خوشنما لگے گی، ورنہ کہیں کم فاصلہ کہیں زیادہ، بھلے آپ نے خوبصورت لکھا ہو لیکن کہیں فاصلہ کم ہو کہیں زیادہ ہو تو بھی کام آپ کا صاف ستھرا نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سبق کے بقیہ حصے کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔